السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر سنا کہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ آئیے اسی زکوٰۃ کے متعلق آج بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے اموال یعنی اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ فرما لو، اور صدقہ و خیرات سے اپنے بیماروں کا علاج کر لو، اور خدا کی بارگاہ میں دعا اور گر گڑانے سے ہر قسم کی بلاؤں کا استقبال کرو۔ حضرات گرامی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی انجمن میں یہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے۔ ادھر سے ایک نصرانی تاجر کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ حدیث پاک سنی تو اس کا تجربہ کرنا چاہا اور گھر گیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی۔ حضرات گرامی، نصرانی نے حضور کی اس بات کو سن کر اس کا تجربہ کرنا چاہا اور تجربہ کیا بھی، گھر جا کر اپنے سارے مال کی اس نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب جیسے ہی اس نے زکوٰۃ نکال دی، ان دنوں اس کا ایک ساتھی بغرض تجارت مصر گیا ہوا تھا۔ اس کا ایک ساتھی اس کا مال لے کر تجارت کی غرض سے مصر کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس نصرانی تاجر نے اپنے دل میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قول میں سچے ہیں تو ان کی سچائی ظاہر ہو جائے گی اور میرا ساتھی پورے مال اور اسباب کے ساتھ صحیح و سالم واپس آ جائے گا، اور اس صورت میں ان پر میں ایمان لے آؤں گا، اور اگر ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی تو پھر تلوار سے ان کا میں سر قلم کر دوں گا۔ نصرانی نے یہ فیصلہ کر لیا۔ حضور کی جب یہ بات سنی کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس نصرانی نے اپنے سارے مال کی زکوٰۃ نکال دی اور پھر دل میں ارادہ یہ کیا کہ اگر حضور اس بات میں سچے ہیں تو پھر میں حضور پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر میرا مال نہیں بچا اور زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی میرا مال تباہ و برباد ہوا تو پھر میں اپنی تلوار سے حضور کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرات گرامی، جب اس نے یہ ارادہ کیا تو کچھ دنوں کے بعد قافلے کی جانب سے ایک خط آیا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمارے تمام مال اور اسباب لوٹ لیے اور قافلے کی ساری چیزیں لے کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ جب نصرانی تاجر نے یہ خبر سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں جو منہ میں آیا بکتا گیا، پھر تلوار لی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا، اور اسی درمیان اس کا ایک ساتھی خط لے کر آ پہنچا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم قافلے کی خبر سے رنجیدہ نہ ہونا، کیوں کہ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اس وقت میں قافلے کے پیچھے تھا۔ جب نصرانی تاجر نے اپنے ساتھی کا پورا خط پڑھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں اور بلا شبہ وہ نبی برحق ہے، اور اسی مسرت اور شادمانی کے عالم میں وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دامن اسلام میں داخل فرما لیجئے، اور اس طرح وہ نصرانی تاجر دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مال ضائع اور برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کے ضائع اور برباد ہونے کا خطرہ ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی آپ نے دیکھا کہ اگلی روایت کے اندر جسے حضرت حسن بصری نے روایت فرمایا کہ جب تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالا تو ایک نصرانی تاجر جب مال کو نکالتا ہے تو اللہ مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کے بھی مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہم رسول کے غلام ہو کر، نبی کے امتی ہو کر، ہم اپنے نبی کی بات مان کر جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا اور ہمارے مال کی حفاظت اللہ کس قدر فرمائے گا۔ اور ادھر حضرت عمر فاروق روایت بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خشکی یعنی کوری زمین پر اور تری یعنی پانی کے اندر جو مال تباہ و برباد ہوتا ہے حقیقت میں وہ مال زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ جب زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر چند روپیے یا چند رقم ہم نے اللہ کے نام پر دے دی، ہم سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر لیا، لیکن صحیح معنوں میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے مال کا حساب نہیں کیا۔ مال کا حساب کئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے اور ہم چند ہزاروں میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات گرامی ذرا سوچیں کہ پھر وہ پورا سال ہمارا کیسے جاتا ہے۔ کبھی ہم دوا کے اندر اپنے مال کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو کبھی ہم ایکسیڈنٹ کی حالت میں یا پھر کئی اور پریشانیوں کے اندر، کئی اور نقصانات کے اندر ہمارا پورا سال روپیہ ہمارا اسی طرح سے خرچ ہوتا اور تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کاش ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہوتی تو ان راستوں پر ہمارا مال برباد نہ ہوتا۔ اور آج جب ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو آج اس مصیبت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرات گرامی سارے معاملے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بس اپنے دلوں سے مال کی محبت کو ہمیں نکالنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بلا جھجک بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو ہمیں اپنا فریضہ سمجھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ اور صحیح معنوں میں جو بندہ جتنے پیارے انداز سے اس کے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور زکوٰۃ کا مال نکالنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مہربان ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اگر ہم اپنے مالوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی صحیح مالوں میں بقا چاہتے ہیں، عزت و وقار چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ کو صحیح مالوں میں نکالنا چاہیے اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس مال کو بہترین ٹھکانے پر یعنی جو زکوٰۃ کے ضرورت مند ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی بیوہ ہے کہ جس کا پرسان حال کوئی نہیں اور جس کا کمانے والا کوئی نہیں، اگر ایسی جگہ پر آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کوئی ایسا یتیم ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کا کوئی آسرا نہیں، اگر ایسی جگہ پر اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو صحیح معنوں میں آپ کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ پھر صحیح معنوں میں اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھو اپنے علاقوں کے اندر کئی دینی مدارس قائم ہیں جس کے اندر طلباء کرام اور لڑکیوں کی بھی مدرسے قائم ہیں کہ جس کے اندر لڑکیاں اور لڑکے دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم سے خود بھی مالا مال ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی مالا مال کرتے ہیں۔ جب ایسی جگہ پر تمہارا مال استعمال ہوگا تو صحیح معنوں میں اس مال کے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، لیکن وہ طالب علم کہ جس نے آپ کا مال کھا کر علم دین کو حاصل کیا اور لوگوں تک علم دین پہنچایا، قیامت تک آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ سے بلا جھجک آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ آپ صحیح معنوں میں پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اسے صحیح جگہ پر پہنچائیں تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ پہنچ جائے اور آپ کو اس کی برکتیں ملے۔ تو حضرات گرامی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔